بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ دو صدقے ضرور دیں دولت، رزق اور برکت حاصل کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو پھر کوئی بات رہ جاتی ہے؟ میرا خیال ہے پھر کوئی گنجائش رہتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی، لوگوں میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اب بتائیں اس میں کسی شک کی گنجائش ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے۔ اور دوسرے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے صرف ان دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، گھر سے پریشانیوں، بندش، بے برکتی اور بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا امیر پیسے والا ہونا ضروری نہیں، غریب سے غریب شخص آسانی سے اس صدقے کو دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 ایسے صدقوں کے بارے میں بتاؤں گی جن میں سے صرف اگر آپ 2 صدقے دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی سے اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کے لیے بس آپ نے ان 3 میں سے کسی 2 طریقوں کو شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے نہ تو آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو دولت مند ہونا ضروری ہے، بلکہ آپ اگر ایک غریب اور مفلس شخص بھی ہیں تو ان صدقوں کو بآسانی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ 2 صدقوں کو دینا شروع کریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنی تیزی سے اور اتنا بے پناہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار تھا یا بیماریاں آتی رہتی ہیں تو بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مصیبتوں کے آگے یہ 2 صدقے ڈھال اور رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور خاص کر رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ تمام دور ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ، ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، جتنے ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی خیال ہوتا ہے اور نہ ہی ہم زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانی اور رزق کی تنگی آتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم ایسی زندگی میں کون سی غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے مسئلے مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل کی جا رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقہ نہ دینا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ان 3 صدقوں کے بارے میں بتاؤں گی جن میں سے صرف آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ پر سے ختم ہو جائیں گے، دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گا، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسئلے، بے برکتی اور بیماریاں ہیں، ان تمام کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتی چلوں جن کا جاننا آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور کیوں صدقہ دیا جاتا ہے، اور اس کو دینے کے فائدے کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دوا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔
मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको सदक़े के बारे में बताने जा रही हूँ। इन 3 में से बस आपने 2 सदक़ों को देना शुरू कर देना है और 7 दिन के अंदर अंदर आपको इन 2 सदक़ों के करिश्मे और मौजज़ात अपनी आंखों से नज़र आ जाएंगे। जो शख्स इन 3 में से 2 सदक़ों को देता रहता है, उसकी ज़िंदगी में कभी भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशानियां या मसले नहीं आते। मोहतरम नाजरीन, रिस्क और दौलत उस पर बसता रहता है। तो जो पहला सदका है कि किसी भी चारपाए को खाना या पानी डालना। चारपाए यानी ऐसे जानवर जिनकी 4 टांगे होती हैं, जैसे कि बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, इसी तरह गाय और बकरी की भी 4 टांगे होती हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तफरीक के मुताबिक किसी भी चारपाए को खाना या पानी डालना शुरू कर देता है, बशर्ते वो चारपाए उसकी अपनी मलकियत ना हो, यानी आपने ऐसे जानवरों को खाना या पानी डालना है जो कि आपकी मलकियत में ना हो। ये जानवर कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है या कोई और जानवर भी हो सकता है जिसकी 4 टांगे हों। आप किसी भी जानवर के भूख या प्यास मिटा सकते हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करता है, या अली, रोज़ाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तुम अपने रिस्क में से अल्लाह की मखलूक को देना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या अली, मैं तो एक निहायत गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हज़रत अली मुस्कुराए और इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहने लगा कि होता है या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। जिसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, अपने रिस्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना हो दो, लेकिन दो फिर चाहे जानवरों को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह की गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे हर किस्म के रिस्क और दौलत की तंगी का खात्मा कर देंगे और तुम्हारे घर में इतना दौलत और पैसा हो जाएगा कि इन्हें रखने के लिए घर में जगह ना होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, दूसरे नंबर का जो सदका है, जुमेरात वाले दिन किसी भी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वो चाहता हो कि मेरे इस काम में आसानियाँ पैदा हो जाएं, तो उसको चाहिए कि दूसरे के इसी काम में आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दे। अल्लाह ताला उसके इस काम में आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देंगे और इससे इस काम के मुतल्लिक हर किस्म के मसले और सख्तियाँ ले जाएंगे। सुबहान अल्लाह। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क़ के हवाले से आपके जितने भी मसले हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिज़्क़ की तंगी आप पर बाकी ना बचे, आपके घर में जितना चाहे, जितनी ज़रूरत हो, इससे कहीं ज़्यादा दौलत और पैसा आने लगे, या सादा अल्फाज में कहें कि आपके घर में रिज़्क़ की बरसात होने लगे, पैसा दौलत बारिश की तरह बरसने लगे, तो आप ये काम करना शुरू कर दें। अगर आपकी हैसियत, आपकी तौफीक है तो आप किसी भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दें। आम तौर पर लोग जुमेरात वाले दिन किसी को खाना खिलाते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं। आप हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हर किस्म की रिज़्क़ की तंगी का खात्मा हो जाए और आप किसी भी एक गरीब को हफ्ते में 1 बार या रोज़ाना
کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں تو اس عادت کو اپنا لیں۔ یقین مانیں یہ عادت آپ دنیا اور آخرت کو ایسے سنوار دے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے۔ چڑیاں اس چیز پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل اور برسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا، اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا کبھی رات کو بھوکی نہیں سوتی۔ بابا فرید شکر گنج نے مزید ارشاد فرمایا تھا، اس لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہے، اس پر غربت آئی ہوئی ہے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر اس کی توفیق ہے تو دانہ ڈالے، لیکن اس کی توفیق نہیں ہے تو پانی ضرور ڈالے۔ اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے کے تمام مسائل ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے۔ محترم ناظرین، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو پلیز میری اصلاح کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔